رہتا ہے اس وقت. جب انسان کی روح جب نکالی جاتی ہے، بھائی انسان کا سر کے بال کھینچو، تکلیف ہوتی نہیں ہوتی؟ درد ہوتا نہیں ہوتا محسوس؟ خون نکل جاتا ہے. سر کے بال کو اگر کھینچو تو درد محسوس ہوتا. تمہاری روح جو جسم کے اندر چپکا ہوا ہے، اسے اگر انگوٹھے سے کھینچ کے نکالے فرشتے، کتنا درد ہوگا اسے، کتنی تکلیف ہوگی اس انسان کو. تو وہ عورت کہتی ہے کہ سرکار میرے بیٹے کو موت نہیں آ رہی ہے، مرضا کے عالم میں بہت پریشان ہے، تکلیف میں مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے، آپ چلیے اور اس سے جو ہے جا کے اس کے لیے دعا فرمائیں، یا تو زندگی دے دے اللہ تعالیٰ یا تو موت دے دے، اس کی تکلیف اس سے برداشت نہیں ہوتی. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ چلے ان کے بارگاہ میں جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ انسان واقعی میں بہت تکلیف میں ہے، بہت تکلیف میں ہے. تو اس کے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھے کہ یہ بتاؤ تمہارے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ عذاب میں تمہارے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ چاہتے تو بایزید بستامی بتا سکتے تھے، اللہ کے ولی ہیں، ان لوگوں کو اللہ تبارک نے قوت دیا، طاقت دیا ہے، ان لوگوں کو مراقبہ کرے، پوری دنیا کو دیکھ لیتے ہیں لوگ. مگر ان کی والدہ سے سننا چاہتے تھے کہ آپ کے بیٹے کی کون ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نزا کے عالم میں اسے سزا دے رہا ہے. تو نزا کے عالم میں اتنی سزا دے موت کے وقت، تو پھر مرنے کے بعد اس کی زندگی قبر میں کیا ہوگا اس کا ٹھکانہ؟ جنت کا بچھونا نہیں بچھایا جائے گا اس کے اوپر، جہنم کا عذاب بچھایا جائے گا، اس کے جہنم کا بچھونا اس کے قبر کے اندر بچھایا جائے گا. تو بولا کہ دیکھو میرا بیٹا شراب پیتا تھا، رات دن وہ اس میں مشغول رہتا تھا اور مجھے بہت تکلیف دیتا تھا. تو بایزید بستامی نے فرمایا تمہیں تکلیف ہوئی؟ ہاں تکلیف تو دیتا تھا، زندگی میں بہت ناراض تھی اس بیٹے سے میں. کیوں؟ بولے کہ یہ میرا بیٹا جو نا ہمیشہ حالت نشہ میں گھر میں آتا تھا، گالی گلوچ کرتا تھا، ماں کو عزت نہیں کرتا تھا، ماں کو بے حرمتی کرتا تھا، ماں کو مارتا تھا، ماں باپ کو پریشان کرتا تھا. وہ اس کا باپ جو اسی تکلیف میں دنیا سے گزر گیا، میں بھی ہوں، مجھے بھی تکلیف دیتا تھا وہ، مگر آج جو نزا کے عالم میں ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اس وجہ سے ہم آپ کو بلا کے لائے. تو بولے کہ جب تک تم اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرو گے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بیٹے کو اسی عذاب میں مبتلا رکھے گا. اس کی ماں جو ہے جلدی جلدی وضو بنائی، رب کے بارگاہ میں سجدہ کری اور فرمانے لگی پروردگار جو میرے بیٹے سے ہم جو ناراض ہیں ہم راضی ہیں، ہمارے بیٹے کا کوئی ہم سے ناراض نہیں ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت کے بجائے روح نکال لیا. تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ آج ہم نوجوان، ہم انسان جو اپنے ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں، ماں باپ کو جو تکلیف دیتے ہیں، تو سوچو کہ ہماری زندگی میں کبھی بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. کوئی انسان اپنے ماں باپ کو ایک مرتبہ اگر گالی دیا یا زور سے اپنے ماں باپ کے اوپر چیخ کے آواز دیا اپنے ماں باپ کو، سمجھ لو کہ وہ انسان اس دنیا میں اپنے بربادی کو اپنے قدموں پہ لا لیا. وہ کبھی وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جس نے اپنے ماں باپ کو رعب دکھایا. وہ یہ سب دنیا میں دوستوں میں دشمنوں کو کس کو بھی رعب دکھاتے ہیں نا، اپنے ماں باپ کو اگر جس نے رعب دکھا دیا، اپنے ماں باپ کو بلند آواز میں اگر بات کر لیا، سمجھ لو کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی ناراضگی کو اپنے اوپر مول لے لیا. اب تمہارے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تباہی، بربادی، پریشانی تمہاری زندگی میں مسلط رہ جائے گا. اب دنیا میں دیکھو، کبھی اندازہ کیجئے اپنے محلوں میں، اپنے گاؤں میں، کہ کوئی انسان اگر اپنا ماں باپ کو مارتا ہے یا تکلیف دیتا ہے یا گالی گلوچ کرتا ہے، وہ انسان کتنا خوش ہے، کتنا تکلیف میں. اس انسان کے اوپر غور کرو کبھی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے اوپر یہ عذاب بھیجاتا ہے کہ تم نے میں اپنے ماں باپ کو تکلیف کی دیا ہے، تو میں تو قادر مطلق ہوں، میں ہر چیز پہ قادر ہوں، میں تمہیں تکلیف دوں گا. اس لیے پیارے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں والدین سے جو نوازا ہے، ماں باپ سے جو ہمیں نوازا ہے، یہ ماں باپ ایک نعمت ہے ہم انسانوں کے اوپر. ہم انسان جو ہے اپنا